صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میرے اسلامی بھائیوں، تو میں مصیبت پر صبر کرنے کے حوالے سے کہ کل رات جو ہمارے باب المدینہ کراچی میں ٹمبر مارکیٹ میں جو لکڑیوں کے گوداموں میں جو آگ لگی اور بہت کچھ نقصان ہوا، کئی گھر جل گئے، تو ایک پریشانی اور مصیبت کا ماحول ہے۔ تو اس پر جو مصیبت اور اس پر جو صبر کرنے کے حوالے سے جو مدنی پھول عرض کر رہا تھا، تو جب ہمارے رکن شورا وہاں پہنچے تو انہوں نے وہاں کے موجود کئی عاشقان رسول کے تاثرات بھی لیے۔ تو آئیے میں آپ کو اب ان کے کچھ تاثرات بتاتا ہوں کہ ان کی کیا کیفیت تھی، اور پھر حسب موقع انشاءاللہ میرے سنت سے کچھ مدنی پھول لیں گے، مزید دعائیں لیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو صبر عطا فرمائے۔ آئیے ان کے تاثرات دیکھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہر چہرہ ایک الگ داستان سنا رہا ہے۔ کسی کا گھر خالی ہو چکا ہے تو کسی کی دکان جل چکی ہے، اور کوئی بے بسی کی تصویر یہاں پر کھڑا ہے۔ اپنی بے بسی اور اپنی کہتے ہیں نا اوقات پتہ چل رہی ہے۔ بڑا کر و فر ہے ہمارے اندر، بڑے پروگرامز ہیں، لیکن پل میں کیا سے کیا ہو جائے گا ہمیں یہ معلوم نہیں ہے۔ ہمارے بھائی یہاں موجود ہیں، اسی گلی میں ان کا گھر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا نام ہے بھائی آپ کا؟ محمد علی قادری۔ علی بھائی آپ کہاں رہتے ہیں؟ میں سمرا گلی کے اندر۔ اچھا، اسی گلی میں رہتے جی ہیں؟ سمرا گلی میں۔ تو یہ آگ کتنے بجے لگی تھی؟ یہ آگ تقریباً ہمیں تو پتہ چلا تھا، ہم تو یہاں پر لائٹنگ وغیرہ کر رہے تھے، تو 1 بجے کے ٹائم پہ ہمیں کچھ وہاں سے لوگ نے آ کے بتایا کہ یہاں پر آگ لگی ہوئی ہے، تو ہم لوگ وہاں پر گئے، یہاں سے 1-2 گاڑیاں باہر نکالیں، لیکن آگ کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ ہم آگے نہیں جا سکے تھے۔ پھر فائر بریگیڈ وغیرہ گاڑیاں وغیرہ آئیں، لیکن ان کو کوئی جگہ نہ ملی آنے کی، اس کی وجہ سے جو ہے نا یہ آگ زیادہ تر پھیل گئی۔ کیا کیفیت ہے؟ کتنے لوگ ہیں جو گھروں سے خالی کر چکے ہیں گھر؟ یہاں رہائش کے تو بہت ہی مقصد کم ابھی خالی کر رہے ہیں۔ یہ گلی جو ہے نا، جو پیچھے کی گلی ہے، یہ تقریباً پوری ختم ہو چکی ہے، لیکن 20 سے 25 بلڈنگیں ایسی ہیں جو بالکل بیمار ہو گئی، ختم ہو گئی ہیں۔ اس کے اندر رہائش، ان کے ہر چیز ختم ہو گئی، کچھ بھی نہیں، صرف اپنی جان بچا رہے تھے۔ ان کو یہ تھا کہ ہم اپنی جان بچائیں، بس سارا سامان وہیں رہ گیا؟ سامان ان کا وہیں رہ گیا، سب بے گھر ہو گئے۔ دکانیں تو سمجھ لیں کہ ایک قیامت کا منظر ہے۔ ہم نے دیکھا، اوپر سے چڑھ کے دیکھ رہے تھے کہ یہاں پر گارڈر وغیرہ بھی ایسے مڑ کے آگ کی شدت اتنی تھی کہ بس اللہ معاف کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے نقصان کو پورا فرمائے، ہماری دعا ہے۔ واقعی کسی کو گھر چھوڑتے ہوئے کون خوشی سے گھر چھوڑتا ہے، لیکن کئی لوگ راتوں رات بلکہ چند گھنٹوں میں بے گھر ہو چکے ہیں۔ کیا نام ہے پیارے بھائی آپ کا؟ محمد افضل اتاری نام ہے میرا۔ افضل بھائی آپ اتاری بھی ہیں، آپ کی یہاں اس مارکیٹ میں دکانیں تھیں؟ میرا گھر ہے یہ۔ آپ کا گھر ہے؟ جی الحمد۔ آپ گھر خالی کر چکے ہیں؟ گھر خالی چل چکے ہیں، بیوی بچے سب روڈ پہ ہے، اچھا، سمجھے۔ تو گھر ابھی اس بلڈنگ میں آگ لگ گئی ہے؟ جی اچھا، بلڈنگ تباہ ہو چکی ہے؟ ختم ہو چکی ہے۔ ابھی جا کے اوپر دیکھے تھے، پنکھے سب ٹیڑھے ہو چکے ہیں، مطلب کچھ بھی، مطلب بچنے کی امید بہت مشکل سے بچی ہوئی ہے۔ تو سامان وغیرہ نکال سکے یا نہیں نکال سکے؟ کچھ بھی نہیں نکالا، صرف یہ کپڑوں کے اندر کھڑے ہوئے ہیں، اچھا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ پاک آپ کی مشکل آسان کرے۔ آپ کا غم تو ہم دعا کر سکتے ہیں، آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، بس ہماری دعائیں ہیں، ہماری ہمدردیاں آپ کے ساتھ، آپ ہمت میں رہیں۔ امیر اہل سنت نے دعا بھی کی ہے، ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین نعمت بدل عطا فرمائے۔ میں یہاں یہ دیکھ رہا ہوں، ہاں، صدمے پر صبر کریں۔ اب یہاں میں ایک اور بات میٹھی اسلام پہ دیکھ رہا ہوں کہ کئی ایسے ہیں جن کا نقصان نہیں ہوا ہے، لیکن آنکھیں ان کی بھی اشک بار ہیں۔ مسلمان ہیں نا، بھائی تو بھائی پہ درد میں غمزدہ ہو جاتا ہے۔ آپ ہمت میں رہیں، انشاءاللہ اللہ آسانی فرمائے گا، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ کیا نام ہے پیارے بھائی آپ کا؟ عبدالحقیق۔ عبدالحقیق بھائی، کہاں آپ کا گھر تھا؟ یہ سامنے ہی ہے۔ اللہ اللہ، کیا بلڈنگ جل گئی ہے؟ جی بلڈنگ کے پیچھے آگ لگی ہوئی ہے۔ اللہ اللہ، گھر خالی کر چکے؟ مطلب یہ ہے کہ بس اپنا جان بچا کے نکلے بس۔ اچھا، صرف گھر کے افراد آ گئے باہر؟ جی ہاں، گھر کے افراد۔ اب سامان وغیرہ کچھ نہیں اٹھا جی سکے؟ نہیں، سامان سب گھر پہ ہی ہے۔ اللہ اللہ، اللہ نے جان بچا لی ہے، آمین۔ آپ ہمت میں رہیں۔ دیکھیں، جس رب نے گھر دیا تھا نا، آپ زندہ ہیں، اللہ وہ پھر دے دے گا انشاءاللہ۔ اللہ نے مال دیا تھا نا، بے شک، اللہ نے جان بچا لی ہے۔ لوگ زندہ جل جاتے ہیں، آپ کے بچے سلامت ہیں، آپ خیر سے آ گئے۔ دیکھیں نا، کئی لوگوں کا تو کروڑ روپے کا نقصان ہو چکا ہے، جلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں وہ بھی۔ آپ ہمت میں رہیں، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، امیر اہل سنت نے آپ سب کے لیے دعائیں کی ہیں، دعوت اسلامی والے آپ کے ساتھ ہیں، انشاءاللہ اللہ آپ کو اس سے بہترین گھر عطا فرمائے گا۔ آپ ہمت۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ کا نام کیا ہے؟ محمد خالد اتاری۔ خالد بھائی، آپ کے اندر دکان تھی؟ جی جی، میری 3 دکانیں تھیں۔ اندر 3 دکانیں؟ جی جی۔ اللہ اللہ، تو کیا تینوں جل گئی ہیں؟ جی تینوں جل گئے۔ اللہ اللہ
ताला आपको इसका बेहतरीन नेमत बदल अता फरमाए, आमीन, आमीन। अल्लाह की रजा पर राजी रही। क्या आप इस वक्त दिल की कैफियत क्या है आपके? नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, अल्लाह देगा, मेरा ईमान है, क्या इसका डबल देगा इंशाल्लाह, इंशाअल्लाह। और अल्लाह देता है। बिल्कुल बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने लिया है ना, हाँ, वही बेशक देगा। अल्लाह ही पहले भी देगा। अल्लाह ने दिया था बेशक माशाल्लाह। ये कुछ भी spirit- नहीं था। हाँ, ये फिर स्पिरिट इंशाल्लाह। होनी चाहिए कि हम जब पैदा हुए थे ना मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, हम बगैर लिबास के पैदा हुए थे, हमारे पास तो लिबास भी नहीं था। अल्लाह ने पहनने को कपड़ा दिया, खाने को हमें रिस्क दिया, यहाँ तक पहुँचाया, वो फिर पहुँचाएगा इंशाल्लाह। आप हिम्मत में रहें, हमारी दुआएं आपके साथ हैं, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। अल्लाह ताला ये सारे इस्लामी भाई इस हिम्मत में रहें। अल्लाह मैं आपको हो सकता है अमीर अहले सुन्नत भी देखेंगे, नाजरीन भी देखेंगे, सबकी दुआएं आपके साथ हैं इंशाल्लाह। अल्लाह तावीज़ात अत्तारिया वगैरह भी लें इंशाल्लाह, अल्लाह खैर करेगा। आप हिम्मत में रहें। आपका भी कोई घर था, लेकिन क्यों रो रहे हैं आप? आगे आगे आगे, मैं काफी देर से देख रहा हूँ, इनके आंसू नहीं रुक रहे, क्या वजह आप इतने गमज़दा हैं? अफसोस हो रहा। देखा नहीं जा रहा। क्या नाम है आपका? आफ्ताब अत्तारी। आफ्ताब भाई, आप कहाँ रहते हैं? पीछे। अच्छा, आपके घर को नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन आप मुसलमानों के नुकसान को देखकर माशाल्लाह, देखिए ये भाइयों का दर्द होता है। मुसलमान वाकई मुसलमान का भाई है, दिल वाकई हमारा भी। क्या नाम है प्यारे भाई आपका? मोहम्मद इमरान। मोहम्मद इमरान भाई, आपका क्या था यहाँ पर? सर घर था हमारा, अल्लाह अल्लाह, सब जल गया, घर जल गया, सब जल गया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आप बच गए ना? जी, ये अल्लाह का बड़ा घर में एहसान है, किसी को कोई जानी नुकसान नहीं हुआ? अल्लाह का बड़ा तो एहसान। इमारत जल चुकी है, सब जल चुका। सामान लेकर निकल सके? नहीं सर, कुछ भी नहीं। अल्लाह 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 अल्लाह। देखो घर किसने दिया था? बस अल्लाह ने वो दिया, फिर अल्लाह देगा। ताला सब्र दे। अल्लाह रज़्ज़ाक है, आप सब्र करें, बस। अल्लाह की रज़ा पे राज़ी रहे। देखिए लोग जिंदा जल जाते हैं, बिल्कुल। ऐसी भी आगे लगती है कि बंदा सोता ही रह जाता है, बच्चे भी जल जाते हैं। बिल्कुल। अल्लाह ने आपको, आपके घर वालों को सलामत रखा है ना, बिल्कुल, इंशाल्लाह वो अल्लाह रब का दोबारा देगा इंशाल्लाह। बस अल्लाह दुआ की में रज़ा पे राज़ी है। तो हम सारे इस्तग़फ़ार करें, जो नमाज नहीं पढ़ते वो नमाज पढ़ें, जो गुनाह करते हैं वो गुनाह छोड़ें। मेरे आका के मीलाद का महीना है, हम नबी पाक की बारगाह में भी इल्तिजा पेश करते हैं कि या रसूल अल्लाह, आपके मीलाद का महीना, ये मीलाद मनाने वाले हैं, आका इनकी गैब से मदद फरमाएं। तो इंशाल्लाह मदद होगी, मगर हमें सबक लेना चाहिए कि इंशाल्लाह अब हम जन्नत में जाने वाले काम करेंगे। नमाज की पाबंदी करें, गुनाहों को छोड़ें, अल्लाह की रजा वाले काम करें, जिससे रब राजी हो जाएगा। उसके वैसे ही बिगड़े काम बन जाते हैं। तो आज के बाद अल्लाह को नाराज करने वाला कोई काम ना करें, नमाज पाबंदी से पढ़ें, दावत इस्लामी के इज्तिमात में आएं।